میرے محترم بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس چیز کو موضوع بحث بنایا ہے، سب سے زیادہ جس چیز پہ بات کی ہے وہ ہے توحید۔ اور توحید سے متعلق قرآن کریم میں 1000 سے زائد آیات ہیں۔ توحید سے متعلق، عقائد سے متعلق 1000 سے زائد آیات ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عقیدہ ہوتا ہے، توحید ایک عقیدہ ہے، توحید، رسالت، قیامت، یہ ساری چیزیں عقائد سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور عقیدہ انسان کی دل کی عبادت ہے۔ ایک دل کی عبادت ہوتی ہے، ایک جسم کی عبادت ہوتی ہے، ایک مالی عبادت ہوتی ہے، ایک جسم اور مال دونوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ تو عبادت کی بہت سی اقسام۔ تو یہ جو نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے کہ انسان کا عقیدہ توحید ٹھیک ہو جائے، وہ شرک سے بچنے والا بن جائے، وہ بدعت نہ کرے، اس کا عقیدہ قیامت کے حوالے سے ٹھیک ہو، ختم نبوت کے حوالے سے ٹھیک ہو، یہ ساری چیزیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور عقیدے کے بغیر انسان جو ہے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ایک مسلمان صحیح طریقے کا مسلمان ہو، اس چیز کو قرآن کریم میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی، اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں 1000 کے قریب لگ بھگ آیات عقیدے سے متعلق۔ اور الحمدللہ ہمارے ادارے سے اس عقیدے کے حوالے سے پوری ایک کتاب شائع ہوئی ہے، جس کا نام ہے اندھیروں سے اجالے تک، جس میں آپ کو توحید، رسالت، قیامت، سنت، بدعت، اس کے علاوہ الحاد جو آج کل کے دور میں پروان چڑھ رہا ہے کہ لوگ خدا کو نہیں مان رہے، اور کیسے کیسے مسلمان ہو کر، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو کر کیسے کیسے نظریات رکھتے ہیں، کیسے کیسے خرافات اپنے دلوں میں وہ ان کے دلوں میں پنپ رہی ہیں۔ تو ان سب کا جواب، اس کے لیے ایک پوری کتاب ہے اندھیروں سے اجالے تک۔ دوسری چیز جو دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے حدیث میں آتا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یا وان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اس بات کو ماننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی کرنے والا نہیں۔ جیسے دعوت و تبلیغ والے ساتھی اسی کی محنت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس محنت میں ہمیشہ برکت نصیب فرمائے، قیامت تک اس کام کو قائم و دائم فرمائے۔ تو یہ پہلی محنت جو عقیدے کی محنت ہے، توحید کی محنت ہے، وہ یہی کلمے کی محنت ہے۔ اور دوسری چیز وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا، نماز دین اسلام کا دوسرا ستون ہے، دوسرا رکن ہے۔ اور قرآن کریم میں نماز کے حوالے سے تقریباً 83 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے، جس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ قرآن نماز کس قدر ضروری چیز ہے۔ اور تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا یہ بھی دین کا ایک بنیادی رکن ہے، بنیادی ستون ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے اگر ہم قرآن کریم میں تلاش کرتے ہیں تو لفظ زکوٰۃ، جس میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ ذکر کیے گئے جو مقامات ہیں وہ تقریباً 32 ہیں۔ 32 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا ذکر کیا۔ اور اگر اس کے علاوہ اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انفاق کا حکم دیا ہو، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہو، صدقات کا حکم دیا ہو، سخاوت کا حکم دیا ہو، تو اس طرح ملا کے وہ جو آیات بنتی ہیں تقریباً 70 سے 80 کے لگ بھگ آیات بنتی ہیں۔ تو اس قدر کثرت سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا، صدقات کا ذکر کیا۔ اور تیسری چیز وصوم رمضان، رمضان کا روزہ، یہ بھی فرض ہے۔ روزے کے حوالے سے قرآن کریم میں تقریباً 13 مقامات پہ ذکر آیا ہے جو جسمانی عبادت ہے۔ اور وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، 5واں رکن حج بیت اللہ ہے، لیکن حج اس پر فرض ہے جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، جو بیت اللہ شریف تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اور قرآن کریم میں تقریباً 9 مقامات پہ حج کا ذکر آتا ہے۔
تو بہرحال یہ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی، اس میں اگر آپ غور کریں تو سب سے اہمیت اللہ تعالیٰ، سب سے زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ نے عقیدے کو دی، توحید کو دی، اس کے بعد نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، روزہ، پھر حج۔ تو ابھی رمضان مبارک کے صرف 13 دن 14 دن رہ گئے، اور یہ وہ عشرہ ہوتا ہے بیچ والا جس میں مسلمان اپنی زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے کثرت سے صدقات اللہ کے راہ میں دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اعتکاف کا عشرہ شروع ہو جائے گا، اور پھر فطرہ بھی لوگ نکالیں گے رمضان کے آخر میں۔ تو آج کے ہمارے اس جمعے کے خطبے میں ہم ان تینوں چیزوں کو لے کے چلیں گے۔ تو دیکھیں، زکوٰۃ جو ہے، جو رمضان مبارک میں ہم نکالتے ہیں، تو ویسے تو زکوٰۃ انسان سال گزرتے ہی نکال دینی چاہیے، یعنی کہ رمضان یہ اسی کو مقرر سمجھنا کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالنی ہے، رمضان کے علاوہ زکوٰۃ نکال ہی نہیں سکتے، یہ ایک غلط ہے۔ اب فرض کریں کہ کسی کے پاس کسی کی شادی محرم میں ہوئی ہے، کسی کی شادی ربیع الاول میں ہوئی ہے، اور اس میں اس کو زیورات ملے، اس کو تحائف ملے، یا کسی کی جو اچھی نوکری لگی ہے وہ شعبان میں لگی ہے، اور اس کی تنخواہ وغیرہ جمع ہونے کے بعد جو ہے وہ صاحب نصاب بنتا ہے، اسی فرض کریں شعبان میں بنتا ہے، تو اس کا جو سال گزرے گا شعبان میں گزرے گا۔ اگر کسی کے پاس ربیع الاول میں نصاب کے برابر آیا ہے مال، تو اگلے سال ربیع الاول میں زکوٰۃ نکالے گا۔ لیکن اکثر لوگ جو رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ رمضان مبارک میں ایک فرض کا ثواب 70 کے برابر اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ صدقات کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اصل جو زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے وہ آپ نے سال گزرتے ہی کر لینا ہے۔ سال گزرنے کی جو تاریخ ہے اس میں زکوٰۃ کا حساب کر لینا ہے، پھر آپ آہستہ آہستہ دیتے رمضان مبارک میں بھی آپ نے ایک اماؤنٹ رکھ لی کہ رمضان مبارک میں بھی دیں گے، تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال رمضان مبارک جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، تو زکوٰۃ اور فطرہ ہمیں سخاوت سکھاتا ہے، اور اعتکاف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو سکھاتا ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت قیمتی مہینہ ہے۔ ایک تو ہمارے اندر تقویٰ پیدا اس سے ہوتا ہے، روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کر ہم کھانے پینے سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو یہ اگر ہماری عادت بن جائے، 30 دن تک انسان نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری، گالی گلوچ سے اجتناب کیا، جھوٹ سے، غیبت سے اجتناب کیا، اور اپنے نفس کو اس نے روندا۔ تو جب 30 دن کی جو ایک مشق اس نے کی ہے، یہ مشق جب وہ پورے سال کرے گا تو انشاءاللہ وہ جو 11 مہینے ہیں، وہ 11 مہینے بھی وہ تقوی کے مطابق ہو جائیں گے، اللہ کے حکموں کے مطابق ہو جائیں گے۔ تو یہ تو روزے کا ایک اثر ہے، اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے۔ اور جو زکوٰۃ ہے اور فطرہ ہے، یہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے مال پر سانپ بن کے نہیں بیٹھنا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو سونا چاندی کو جمع رکھتے ہیں، اس کو ذخیرہ رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے، دردناک عذاب کی وعید سنائیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ یہ سونا چاندی جو ہے ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، ان کو گرم کیا جائے گا، فدکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور پھر ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کی یہ والا حصہ ہے کروٹوں کو داغا جائے گا، ان کی کمر کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جس کو تم نے خزانہ کر کے رکھا، جس کو تم نے جمع کر کے رکھا اور تم نے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا۔
فذوقوا ما کنتم تکنزون، جس مال کو تم نے ذخیرہ کر کے رکھا اس کا وبال چکھو، اس کی سزا چکھو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو یہ جو مال ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہوگی، صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، تو یہ مال ایک گنجے صاحب کی صورت میں اس کے گردن سے لپٹ جائے گا اور اس کو ڈسے گا، وہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو اس مال کے اندر ایسی نحوست اور ایسی بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ بقیہ سارے مال کو وہ بے برکت بنا دیتی ہے، اور اس کے اندر ایسی خباثت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی گندگی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر انسان جب وہ مال کھاتا ہے تو اس مال سے انسان کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور اولاد کی بیماریاں، انسان کو اپنی ذاتی بیماریاں، اور اسی طریقے سے نقصان ہو جانا، بہت سے ایسی چیزیں جو انسان اچانک اس کو پیش آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جبکہ زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ جو زکوٰۃ کا مال ہے انسان کو پاک کر دیتا ہے، یعنی انسان کے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ اس کا پہلا فائدہ ہے کہ مال پاک ہو گیا، مال کی جو گندگی تھی وہ دور ہو گئی، مال کے اندر جو اس کے وبال تھا، اس کی جو بھی پریشانیاں تھیں وہ سارا وہ ختم ہو گیا۔ اور وتطہرہم کا معنی یہ بھی ہے کہ اس کے دلوں کے اندر جو برے اخلاق ہوتے ہیں، برے اخلاق سے انسان کے دل کو پاک کرتا ہے، وہ برے اخلاق سے دل پاک ہو گیا۔ اسی طریقے سے اس کے دل میں جو ایک نحوست یا بخل کی بیماری ہوتی ہے، بخل کی بیماری سے اس کا دل پاک ہوتا ہے۔ یہ ساری اس کی برکتیں ہیں، زکوٰۃ کی برکتیں ہیں۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور دوسرا یہ کہ ایک چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی مال میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے زکوٰۃ کا معنی اصل میں کیا ہے؟ زکوٰۃ کے کئی معنی ہیں۔ زکا الزرع عربی لغت میں کہا جاتا ہے زکا الزرع، مطلب کھیتی بڑھ گئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے بڑھنا، ڈکشنری معنی ہے بڑھنا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال میں کمی آ گئی، یہ ہماری سوچ ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ مال میں برکت لانے کا باعث ہوتا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہوگی تو اس کی وجہ سے خود بخود رزق میں برکت ہو جائے گی۔ برکت کا معنی کیا ہے کہ کم پیسے وہ زیادہ کو کافی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے برکت کے معنی یہ ہے کہ وہ جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے جو بیماریاں آنے والی تھی، وہاں پیسہ برباد ہونے والا تھا، اور جو حادثات کی وجہ سے جو پیسہ برباد ہونے والا تھا وہ پیسہ برباد ہونے سے بچ گیا۔ تو آپ کا مال ایک طریقے سے اس کے اندر استحکام پیدا ہو گیا، وہ بچ گیا، محفوظ ہو گیا، یہ بھی برکت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ تم جو کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بدل تمہیں ضرور عطا فرمائے۔ تو جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں کہ اللہ نے فرض کیا ہے، جیسے نماز فرض کی ہے تو زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، فطرہ بھی ہم نے واجب ہے وہ بھی ادا کرنا ہے، حج فرض ہے تو حج بھی کرنا ہے۔ تو اگر اچھے نظریے کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کے کریں گے تو یہی جو ہے یہی مال خرچ کرنا آپ کو مالدار بنا دے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کثرت سے عمرے کرتا ہے، کثرت سے حج کرتا ہے، وہ کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ 1 لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ کبھی فقیر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے راہ میں اس نے خرچ کیا، اللہ کے راہ میں اس نے پیسے دے دیے تو اللہ تعالیٰ تو وہ لوٹا کے بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی مالدار آدمی کو تحفہ دیتے ہیں تو وہ بڑا چڑھا کے آپ کو وہ واپس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ کیا ہے، غنیوں کے غنی ہیں، سب سے بڑے غنی تو اللہ تعالیٰ ہیں، ہم سب محتاج ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ کے ذات بے نیاز ذات ہے، سب
اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو جب ہم اللہ کی راہ میں پیسہ دیتے ہیں فطرے کی صورت میں، یا عمرہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال و دولت لٹاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس مال کو اس کو ضائع ہونے سے بچاتے بھی ہیں، اور اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے عطا فرماتے ہیں، اس کے کاروبار میں ہر چیز میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ جو صدقات و زکوٰۃ ہے، سخاوت ہے، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، ایک فائدہ اس کی اپنی ذات کو بھی ہے اور ایک فائدہ غریب کو بھی ہے۔ اپنی ذات کو فائدہ یہ ہے کہ جب انسان نے ظاہری طور پر دیکھا کہ میں نے اپنے مال میں سے فرض کریں کہ 3 لاکھ روپے زکوٰۃ ادا کی یا 10 لاکھ روپے زکوٰۃ ادا کی، تو اس کو فکر پیدا ہوئی کہ میرے مال سے 10 لاکھ روپے کم ہو گیا، ایک ظاہری طور پر کم ہو گیا۔ تو پھر وہ کوشش میں لگے گا میں نے یہ 10 لاکھ روپے کسی طریقے سے دوبارہ ریکور کرنا ہے، وہ محنت کرے گا، وہ پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ محنت کرے گا اور اس مال کو دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو حرکت میں برکت ہے، تو انسان پھر جتنی زیادہ جستجو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس محنت سے پھر اللہ تعالیٰ اس کا ثمر بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس کو اس کا جو مال ہے وہ پہلے سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ فائدہ تو اس کو خود ہوا کہ اس کو پھر جب وہ اب دیکھیں نا، ایک آدمی اس کے پاس پیسہ اگر زیادہ ہو تو آہستہ آہستہ اس کے اندر مزاج میں جو سستی پیدا ہو جاتی ہے کہ چلو پیسہ ہے، بہت پیسہ ہے، رکھا ہوا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے محنت کرنے کی۔ لیکن جیسے ہی دیکھتا ہے کہ پیسہ تو گیا اور پیسہ کم ہو رہا ہے، تو ایک دم سے فکر دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے، اور دوبارہ ہاتھ پیر مارنا شروع کرتا ہے اور کام کاج شروع کرتا ہے، اور اگر جو ہے اس میں ترقی کی وہ کاوشیں شروع کرتا ہے، ایک کام تھا تو دوسرے کام میں ہاتھ ڈالتا ہے، دوسرا کام تو تیسرے میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ تو ایک تو فائدہ خود اس کو بھی ہے، اور دوسرا فائدہ جو فقیر کو ہے، فقیر کو فائدہ یہ ہے کہ یہ جو پیسہ اس نے دیا، فرض کریں کسی کو اس نے 1 لاکھ روپے دیے زکوٰۃ کے مد میں، تو اب اس 1 لاکھ سے اگر وہ بندہ جس کو دیا ہے وہ اگر صاحب ہنر بندہ ہے کہ ہنر مند آدمی ہے اور سفید پوش آدمی ہے کہ مانگنے کی عادت نہیں ہے اس کو، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس کہیں سے پیسہ آئے تو پھر دیکھو میں اپنے ہنر کے ذریعے سے کیسے کام نکالتا ہوں، تو ایسا جو بھی ہنر مند آدمی ہوگا تو وہ اس پیسے کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ جو یہ مال ہوتا ہے قیام للناس، یہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے۔ یہ مال جو ہوتا ہے وہ قرآن کریم نے واشگاف الفاظ میں صاف صاف لفظوں میں فرمایا کہ یہ قیام کا باعث ہے، استحکام کا باعث ہے، طاقت کا باعث ہے، تو اس کو ضائع نہ کرو۔ اور جو لوگ، اصل میں تو یہ آیت نازل ہوئی یتامہ کے بارے میں کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ صفحاء کو، یعنی جو یتیم ایسے ہیں جو ابھی نابالغ ہیں یا بالغ ہو چکے ہیں لیکن ابھی زیادہ سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو ان کو ابھی مال نہ دو، جب سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے تب ان کو مال دو، کیونکہ یہ مال تمہارے استحکام کا باعث ہے۔ اگر تم نے نابالغ کو مال دے دیا یا ناسمجھ کو دے دیا مال، تو کہیں اس کو ضائع نہ کرو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اسلام کے نظر میں مال کی بہت اہمیت ہے۔ ایک اور حدیث مجھے یہاں پہ یاد آئی کہ ایک صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص، وہ بہت بیمار ہو گئے، وہ سمجھ رہے تھے کہ میرا آخری وقت قریب ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری تو صرف ایک بیٹی ہے، اولادوں میں اس وقت صرف ایک بیٹی تھی، صرف ایک بیٹی ہے اور میرا کوئی اور تو وارث ہے نہیں، تو کیا میں ایسا نہ کروں کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ میں آدھا مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ میں تہائی مال دے دوں، 1/3 دے دوں، ثلث؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تہائی دے سکتے ہو، لیکن تہائی بھی بہت زیادہ ہے، تہائی بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بات ارشاد فرمائی جو یہاں میں کوٹ کرنا چاہتا تھا کہ انکا انتظر ورثتک اغنیاء خیر من انتظرهم عالۃ یتکففون الناس، کہ تم اپنے ورثہ کو، اپنے اولاد کو مالدار چھوڑ کے جاؤ
یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم ان کو کنگال اور فقیر چھوڑ کے جاؤ گے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مال جمع کرنا اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں عشرہ مبشرہ آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، اور اسی طریقے سے سعید بن ابی زید، یہ سارے صحابہ ہیں، طلحہ بھی، حضرت طلحہ۔ تو ان میں سے تقریباً 6-7 صحابہ کرام کے، یہ جو عشرہ مبشرہ ہے، 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت اکٹھی ایک مجلس میں دی گئی، لیکن ان میں سے 7 کے قریب صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ تقریباً 6-7 تو ایسے تھے کہ جو اپنے وقت کے انتہائی مالدار شخصیت، انتہائی مالدار۔ تو مال جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ فقیر کو مال دیں گے اور وہ ہنرمند آدمی ہوگا تو وہ اس پیسے کو جب وہ اپنے کام میں لگائے گا تو وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ جو ہے وہ اس کا ہاتھ اوپر والا ہاتھ بن جائے گا، دینے والا ہاتھ بن جائے گا، وہ لینے والا ہاتھ کے نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ خود من جو حدیث میں آتا ہے کہ خود من اغنیائہم وردھا الی فقرائہم، کہ یہ جو مال ہے زکوٰۃ کا، کہ لوگوں کے جو اغنیاء ہیں، مالداروں سے وصول کرو اور ان کے فقراء پہ خرچ کرو۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد وہی ہے جو قرآن کریم میں سورہ حشر میں فرمایا کہ لِکَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ النَّاسِ، کہ اگر یہ زکوٰۃ کا نظام نہ ہو، صدقات کا نظام نہ ہو، اس قسم کے نظام نہ ہو تو مال تو پھر کچھ ہی ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جائے گا۔ جو مالدار ہوگا وہ مالدار سے مالدار ہوتا چلا جائے گا اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ مال غریب کے پاس جا ہی نہیں رہا۔ تو اسلام کا جو نظام زکوٰۃ ہے، یہ نظام انفاق ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ مال جیسے مالدار آدمی کے پاس ہے تو سال میں ایک مرتبہ وہ اپنے زکوٰۃ، اپنے 2.5% جب غریبوں کو تقسیم کرے تو وہ مال اس کے پاس سے جب غریبوں کے پاس جائے گا تو اس سے دولت کی جو ہے وہ دولت جو ایک طریقے پر ایک جگہ پر جمع نہیں رہے گی، بلکہ وہ گردش میں آئے گا، سرمایہ گردش میں آئے گا۔ جب سرمایہ گردش میں آتا ہے، حرکت میں آتا ہے، تو اس سے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک آدمی ایک کمپنی بناتا ہے، فرض کریں کہ یہ موبائل کی ایک کمپنی ہے، موبائل کی ایک کمپنی ایک آدمی بناتا ہے یا اس کی ایک دکان کھولتا ہے، تو اس کا کام کیا ہے کہ وہ موبائل بیچے گا۔ لیکن فرض کریں کہ اگر وہ دن میں 10 مرتبہ وہ اس کی ڈلیوری دیتا ہے، 10 مرتبہ 10 موبائل بیچتا ہے، تو بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سارا فائدہ اس دکاندار کو، لیکن حقیقت میں ایک چین چل رہی ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ موبائل 10 موبائل یا اسٹاک وہ کسی اور سے اٹھائے گا، اس کا بھی فائدہ ہے۔ اس دکان میں آیا، اس کو بھی فائدہ ہوا۔ اس نے اس دکان میں کسی ملازم کو رکھا ہوگا، اس ملازم کے روزی روٹی بھی اسی دکان سے وابستہ ہے، اس کا فائدہ ہے۔ اگر ایک ملازم ہے، 2 ہیں، 10 ہیں، تو جتنے ملازمین ہیں ان سب کا روزگار اسی موبائل کمپنی سے، اس موبائل کی دکان سے وابستہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جب فرض کریں کہ اگر پہنچاتا ہے، مختلف شہروں میں پہنچاتا ہے، تو یہ ڈاک کا سسٹم حرکت میں آئے گا، کوریئر سسٹم حرکت میں آئے گا۔ تو جب ڈاک سے فرض کریں کہ پاکستان پوسٹ سے یا TCS کمپنی سے یا لیپرڈ سے اس نے اس کو بھیجا ہے، تو اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ اگر پاکستان پوسٹ سے بھیجا ہے تو پاکستان گورنمنٹ کو فائدہ ہوا، کیونکہ پاکستان گورنمنٹ اس کو وہاں پہنچانے کے چارجز لے گی، تو پاکستان گورنمنٹ کا فائدہ ہوا۔ TCS کمپنی سے بھیجے گا تو TCS والوں کا فائدہ ہوگا۔ اور پھر جو پاکستان پوسٹ کے جو ملازمین ہیں ان کی روزی روٹی کا انتظام ہوگا، TCS کے ملازمین ہیں ان کی روزی روٹی کا انتظام ہوگا۔ تو اس طریقے سے پوری ایک چین چلتی ہے۔ جب بھی ایک کاروباری سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ دولت جب گردش میں آتی ہے تو اس طریقے سے سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ کے اور صدقات کے یہ سارے فائدے ہیں، کاروبار کے یہ فائدے ہیں۔ اور
یہ تو ہے زکوٰۃ کے فائدے۔ اور دوسری طرف جو ہے زکوٰۃ نکالنی کیسی ہے، نکالنی ہم نے کیسے ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے صرف 4 چیزوں پر: سونا، گولڈ، چاندی یعنی سلور، اور نقدی روپیہ پیسہ، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہے، بینک بیلنس کی صورت میں ہے، ڈالر کی صورت میں ہے، یورو کی صورت میں ہے، آرام کسی بھی صورت میں بھی۔ اور اسی طریقے سے مال تجارت، کاروبار کا سامان ہے، دکان میں بیچنے کا سامان ہے۔ تو یہ صرف 4 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، جیسے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ضرورت سے زیادہ جو ہمارے پاس مکانات رکھے ہوئے ہیں، جو ایسے ہی ضرورت سے زائد رکھی ہوئی ہے کہ ہم بعد میں اپنے اولادوں کو دیں گے، یا ضرورت سے زائد گاڑیاں ہیں، ضرورت سے زائد اور سامان ہیں، تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ یہ غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت سے زائد سامان پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اس پہ فطرہ واجب ہوتا ہے۔ ضرورت سے زائد سامان کی وجہ سے فطرہ واجب ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے قربانی واجب ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے حج واجب ہو سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پہ واجب ہوتی ہے: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ تو اب آپ نے حساب ایسے کرنا ہے کہ فرض کریں آپ نے ایک ڈائری لے لی، ایک صفحہ لیا، اس صفحے پہ اگر آپ لکھیں ایک طرف وہ مال، وہ چیزیں جس پہ زکوٰۃ واجب ہونی ہیں، وہ آپ نے لکھنی ہے۔ اگر سونا ہے تو سونا لکھ لیا، 1 تولہ ہے، 2 تولہ ہے، 3 تولہ ہے، جتنا بھی لکھا، اور اس کی مالیت اس کے سامنے لکھنی کہ اس کی مالیت فرض کریں کہ اگر 1 تولہ 5 لاکھ کا ہے تو اس طریقے سے اگر 4 تولے ہیں تو 20 لاکھ ہو گئے، اور جو ہے 10 تولہ ہوا تو 50 لاکھ ہو گئے۔ تو اس طریقے سے آپ نے مالیت نکال کے وہاں لکھ دینی۔ اگر آپ کے پاس سلور ہے، جیسے کہ سلور کے ریٹ بڑھ رہے ہیں تو بہت سے لوگوں نے سلور اسٹاک کر لیا ہے، تو اگر سلور بھی آپ کے پاس ہے تو اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ آپ نے اس کے سامنے لکھ لی۔ اس کے بعد آپ نے جو آپ کے پاس جو بھی نقدی ہے، چاہے کیش اماؤنٹ ہے، چاہے آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، یا ریال ہے، ڈالر ہے، جس صورت میں بھی ہے، اگر کسی پارٹی سے آپ نے پیمنٹ لینی ہے، اس نے پیمنٹ دی نہیں ہے، وہ بھی آپ کا ہی پیسہ ہے، محفوظ پیسہ ہے کہ کسی پارٹی نے کسی پارٹی سے لینا ہے آپ نے، یعنی ایک واجب الوصول، وہ پیمنٹ جو آپ نے لینی ہے وہ بھی وہ آپ کا ڈپازٹ ہے، وہ آپ کا پیسہ ہے، اس کو بھی آپ نے جمع کرنا ہے، وہ لکھ لینا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مال تجارت یعنی دکان کا جو سامان ہے، کسی کی ٹائل کی دکان ہے، کسی کی ماربل کی، کسی کی موبائل کی، کسی کی جو ہے اسٹیشنری کی، تو جس کی جو بھی دکان ہے، کسی کی پرچون کی دکان ہے، تو اس دکان کے اندر جتنا بھی ساز و سامان ہے ان سب کی دیکھیں 3 پرائز ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے قیمت خرید، تو قیمت خرید کے حساب سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، قیمت خرید کے حساب سے زکوٰۃ کا حساب نہیں کریں گے۔ ایک ہوتی ہے قیمت فروخت، جس قیمت میں آپ یہ سامان بیچیں گے تو اس کو آپ لکھیں گے وہاں۔ اور پھر قیمت فروخت کی بھی بہت سی قسمیں ہوتی ہے۔ ایک قیمت فروخت وہ ہوتی ہے کہ جو ریٹیل پرائز ہوتی ہے، ایک عام کسٹمر ہوگا تو اس کو آپ فرض کریں کہ جو آپ نے وہ چیز خریدی تھی 8 روپے کی، اور ریٹیل پرائز میں وہ چیز آپ دیں گے فرض کریں 10 روپے کی، یعنی 20% جو مارکیٹ میں رواج ہے، مارکیٹ میں عموماً 20 سے 25% رکھا جاتا ہے ایک ریٹیل میں، اور پرچون ہوگا تو وہ 10%، 5% رکھا جاتا ہوگا۔ تو بہرحال وہ جو قیمت فروخت کی وہ جو ریٹیل پرائز ہے، ایک وہ پرائز ہوتی ہے، ایک ہول سیل پرائز ہوتی ہے، ہول سیل مارکیٹ کی پرائز ہوتی ہے، اور ایک وہ پرائز ہوتی ہے جو ایک آدمی اپنی دکان کا سارا اسٹاک ایک ساتھ فروخت کرے لمسم میں، تو وہ پرائز اور بھی کم ہوتی ہے۔ تو ریٹیل پرائز سب سے زیادہ ہوتی ہے، ہول سیل پرائز 20 والی ہوتی ہے، اور جو لمسم میں جو آپ مال بیچتے ہیں اس کی پرائز اور بھی زیادہ کم ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ریٹیلر ہیں تو دکان کا ریٹیل کے حساب سے قیمت لگائیں کہ یہ سارا مال اگر ریٹیل میں بیچ دوں تو کس حساب سے بکے گا۔ ہول سیلر ہے تو ہول سیلر کے حساب سے۔ تو اس طریقے سے مطلب جو آدمی جس حساب سے وہ اپنا سامان فروخت کرتا ہے وہ اس حساب سے قیمت لگائے۔ تو یہ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، یہ چاروں چیزوں کو آپ نے لکھ لیا، مجموعہ نکال لیا، فرض کریں کہ مجموعہ بن گیا 50 لاکھ بن گیا۔ اب آپ نے اس میں
کچھ لائبلٹیز ہیں، جو آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو آپ نے چیزوں کو مائنس کرنا ہے، کیونکہ آپ نے فرض کریں کہ آپ نے کچھ قرضہ آپ کے ذمے ہے جو آپ نے لوگوں کو دینا ہے۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، انسان نے بہت سی قرضے لے رکھے ہوتے ہیں، کسی سے 1 لاکھ روپے لے رکھا ہے، کسی سے 10,000، کسی سے 5 لاکھ، پارٹی کو اپنی پیمنٹ نہیں کی، 10 لاکھ پیمنٹ کرنی ہے، تو وہ جتنے بھی پیمنٹیں آپ نے کرنی ہیں وہ آپ پر قرضہ ہے۔ اسی طریقے سے کمیٹی ہے، کمیٹی آپ کی کھل گئی، پہلی کمیٹی کھل گئی ماشاءاللہ سے، تو اب پہلی اب وہ ہے، فرض کریں کہ 50 لاکھ کی کمیٹی ہے، پہلی کمیٹی آپ کی کھل گئی تو، اور وہ آپ نے بھری صرف 1 لاکھ روپے دے، تو 49 لاکھ روپے وہ آپ پر قرضہ ہے، وہ قرضے میں لکھیں گے، لائبلٹیز میں لکھیں گے۔ بہرحال جو بھی قرضہ جو آپ نے ادا کرنا ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ اسی طریقے سے گیس کا بل ہے، بجلی کا بل ہے، یا فون کا بل ہے، ملازمین کی تنخواہیں ہیں، اسی طریقے سے کوئی ٹیکس واجب ہو گیا ہے، اور ٹیکس کی اماؤنٹ جیسے کہ پراپرٹی ٹیکس ہے، پراپرٹی ٹیکس میں تو آپ کسی طریقے سے کم کروا ہی نہیں سکتے، تو کچھ ٹیکس تو اس میں آپ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، لیکن کوئی ٹیکس ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دینا ہی دینا ہے، وہ کسی صورت کم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال جو ٹیکسز ہیں تو اس کو بھی آپ نے قرضے میں ڈالنا ہے، تو ان سارے قرضوں کو آپ مائنس کریں، مائنس کرنے کے بعد دیکھیں ٹوٹل اماؤنٹ کتنی بچی۔ اگر ابھی جو موجودہ نصاب ہے 5 لاکھ سے کچھ اوپر، فرض کریں کہ سارا قرضہ وغیرہ مائنس کرنے کے بعد 5 لاکھ 6 لاکھ اس سے زیادہ بن رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اور زکوٰۃ صرف 2.5% ہے۔ تو اس طریقے سے یہ زکوٰۃ کا حساب اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک طرف سونا چاندی نقدی مالی تجارت اس کو جمع کرنا ہے، پھر اس سے مائنس کرنا ہے اپنے قرضوں کو، مائنس کرنے کے بعد جو ٹوٹل اماؤنٹ، جو صافی اماؤنٹ ہوگی وہ ہوگی قابل زکوٰۃ، اس سے زکوٰۃ آپ نے اس کی ادا کرنی ہے۔ اور طریقہ بہت آسان ہے، فرض کریں کہ کیلکولیٹر میں آپ کوئی بھی اماؤنٹ ہے، 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 50 لاکھ ہے، وہ لکھیں اور کیلکولیٹر پہ جو 40 سے اس کو تقسیم کر دیں، اس کو ڈیوائڈ کر دیں، تو 40 سے ڈیوائڈ کرنے کے بعد فرض کریں میں اگر 1 لاکھ لکھتا ہوں اور 1 لاکھ کو میں ڈیوائڈ کرتا ہوں 40 سے تقسیم کرتا ہوں تو 2,500 روپے زکوٰۃ دینی ہے، تو 2,500 زکوٰۃ دینی ہے۔ تو اس طریقے جتنی بھی بڑی اماؤنٹ ہو، اگر آپ اس فارمولے سے اس کو کیلکولیٹر پہ حل کریں گے تو آسانی سے زکوٰۃ کی اماؤنٹ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ زکوٰۃ کا نکالنے کا طریقہ ہے۔ تو دوسرا موضوع جو ہمارا آج کے اس جمعے کا تھا وہ ہے اعتکاف۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ اعتکاف شروع ہو جائے گا، تو اعتکاف کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن کریم میں اعتکاف کے بارے میں باقاعدہ آیات نازل ہوئی ہیں، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا تھا أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، کہ میرے اس گھر کو پاک صاف رکھو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نمازیوں کے لیے۔ تو اعتکاف جو ہے ایک بہت پرانی عبادت ہے، ابراہیم علیہ السلام اور ان سے بھی پہلے زمانے کی یہ عبادت ہے، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی آخری عشرے کا، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی 1 دن کا بھی اعتکاف کرے، کیونکہ اعتکاف کی اقسام ہوتی ہیں، نفلی اعتکاف 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، بلکہ آپ مسجد میں جو آ رہے ہیں تو مسجد میں اگر اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو یہ بھی اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا، اور نماز پڑھنے کا، نماز کے انتظار کا بھی ثواب ملے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی 1 دن بھی اعتکاف کی نیت سے اعتکاف میں بیٹھے تو اس کے اور جہنم کے بیچ میں 3 خندقیں حائل کر دی جائیں، اور ہر خندق ایسی کہ آسمان زمین کے برابر بری، اتنی بڑی 3 خندقیں اس کے اور جہنم کے بیچ میں حائل کر دی جاتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، اور اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے۔ شب قدر کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم نہیں ہوا کہ شب قدر کس عشرے میں آتی ہے،
تو آپ نے ایک سال پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، دوسرے سال دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر جب معلوم ہوا کہ تیسرے عشرے میں شب قدر آتی ہے پھر آپ نے ہمیشہ تیسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ تو اعتکاف کا مقصد شب قدر کی تلاش ہے۔ شب قدر کیونکہ شب قدر 21 اور 23 تاپ راتوں میں آتی ہے، تو اس کی تلاش کے لیے انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے۔ تو اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، اس میں بیٹھنا چاہیے، اور جیسے اعتکاف مردوں کے لیے ہے خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ ازواج مطہرات کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو بہت سے ازواج بھی اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ازواج مطہرات اپنے گھروں میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو خواتین گھروں میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں لیکن اپنے شوہر کی اجازت کے بعد، اور جب شوہر نے ایک مرتبہ اجازت دے دی تو اب اسے اجازت کو ختم نہیں کر سکتا اور وہ اعتکاف میں بیٹھے گی۔ بہرحال تیسری چیز جو ہم نے ادا کرنی ہے ان آخری دنوں میں وہ ہے صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر بھی دیکھیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان۔ زکوٰۃ میں تو 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے جیسے میں نے عرض کیا، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، لیکن فطرے کے اندر 5ویں چیز کو بھی ایڈ کر لیں اور وہ ہے ضرورت سے زائد سامان۔ تو اگر کسی کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان یہ 5 ہیں، یا ان میں سے کوئی 2 ہے، سونا اور چاندی ہے، چاندی اور سونا ہے، یا چاندی اور روپے ہے، یا صرف روپے ہیں، یا صرف مال تجارت ہے، یا صرف ضرورت سے زائد سامان ہے، 1 2 3 یا 5 یا کچھ کا مجموعہ، وہ ملا کے وہ 52.5 تولہ چاندی یعنی کہ 5 لاکھ یا اس سے زیادہ کے برابر اس کے پاس ہے تو اس پہ فطرہ واجب ہوگا، اور فطرہ انسان اپنی طرف سے بھی ادا کرے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی ادا کرے۔ اب ایک آدمی فرض کریں کہ رہتا ہے سعودیہ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، اور وہ پیسہ بھیجنا چاہتا ہے پاکستان میں، تو ہم کس ملک کا اعتبار کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں جو دینے والا کہاں ہے، دینے والا باہر ملک میں ہے، وہاں کی کرنسی کے لحاظ سے وہ ادا کرے گا، اور اگر دینے والا پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے تو پاکستان کے لحاظ سے، جو پاکستانی ہے وہ پاکستان کے لحاظ سے ادا کریں گے، اور جو باہر ملک والے ہیں اگر وہ اپنے باہر بیرون ممالک میں کہیں دینا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں بھی وہی کی قیمت کے حساب سے زکوٰۃ وہ فطرہ ادا کرتے ہیں، تو جب یہاں وہ آئیں گے تو یہاں جب وہ فطرہ بھیجیں گے تو وہاں کے حساب سے بھیجیں گے۔ اب وہ کتنا دینا ہے فطرہ، تو 4 حدیث میں آتا ہے کہ 4 چیزوں کے حساب سے فطرہ آتا ہے، اور عرب ملکوں میں جو ہم تو دیکھیں نا پیسے دیتے ہیں فطرے کے اندر، لیکن عرب ممالک میں ایسا نہیں ہوتا۔ عرب ممالک میں وہ اجناس سے فطرہ دیا جاتا ہے، یعنی کھجوریں دے دی جاتی ہیں، گندم دے دیا جاتا ہے، راشن دے دیا، کشمش دے دی۔ تو گندم کے لحاظ سے جو اگر فطرہ ادا کرے تو 2.25 کلو، احتیاطاً 2 کلو سمجھ لیں کہ 2 کلو گندم یا آٹا یا اس کی جو قیمت ہے جو 280 روپے یا 300 روپے کم سے کم بنتی ہے، تو وہ ہوگا ایک بندے کا فطرہ۔ اور فطرہ رمضان داخل ہوتے ہی ادا کیا جا سکتا ہے، بہتر تو یہ کہ عید سے پہلے ادا کر دیں، اور عیدگاہ میں تو لازمی ادا کر دیں، واجب ہے، اور عیدگاہ میں بھی ادا نہیں کیا تو وہ معاف نہیں ہے، وہ آپ نے ادا پھر بھی کرنا ہے۔ جیسے نماز ہے، قضا ہو گئی تو وہ معاف تھوڑی ہے، وہ آپ نے ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ ہے، سال گزر گیا آپ نے ادا نہیں کی پھر بھی ادا کرنی ہے۔ حج ہے، ادا نہیں کیا پھر بھی ادا کرنا ہے۔ تو فطرہ بھی ایسی عبادت ہے کہ جب واجب ہو جاتی ہے تو وہ ساقط نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال گندم کے لحاظ سے 2 کلو، اور جو کشمش اور کھجور اس سے ادا کرنا ہے تو وہ 4 کلو، ویسے 3.5 کلو، لیکن احتیاطاً 4 کلو کے حساب سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے اس جو خطبہ جمعہ کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ سب سے پہلے تو دیکھیں نماز ہے، نماز ہمارے جسم کی عبادت ہے، اور زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات ہمارے مال کی عبادت ہے، اور اعتکاف اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے والی عبادت ہے۔ اور یہ جتنے بھی شرعی احکام ہیں، چاہے تو عقائد سے متعلق ہو، نماز سے متعلق، روزے سے متعلق، زکوٰۃ، اعتکاف، یہ ساری چیزیں انسان کو کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ وہ مسجد میں آنے سے حاصل ہوتی ہے، مدارس سے تعلق جوڑنے سے حاصل ہوتی ہے۔
تو اب مساجد اور مدارس میں جب یہ چیزیں ہیں کہ آپ کو سارا دین یہیں سے ملتا ہے، تو ان کا بھی ایک ہم پر حق بنتا ہے کہ ان کی جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے ہم فقراء کی ذمہ داری ہے کہ فقراء کو ہم تنہا نہ چھوڑیں، بے سہارا نہ چھوڑیں، تو اسی طریقے سے مساجد مدارس یہ بھی دین کا اور معاشرے کا ایک اہم جز ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، وہ بھی انسانوں کی اور محلے والوں کی اور وہاں کے جو رہنے والے ہیں مسلمان ان کی سب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان کے ہمارے روزوں کو، تراویح کو، اعتکاف کو، جتنے بھی عبادتیں ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالی سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔